فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیول 2 ہے، لیول 2 کا سبق نمبر 12 ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الانفال کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الاعراف کو مکمل کیا۔ آج سورۃ الانفال کی ابتدا ہے، کل اس کی 40 آیات انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم پڑھیں گے، اور آج اللہ کی توفیق سے ہمارا 9واں پارہ مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ جی، کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے لیے واضح ہے۔ آج چونکہ سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے، اور ہمارا یہ طریقہ کار کہ جب بھی کوئی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو اس کی سمری، اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیا جاتا ہے۔ سورۃ الانفال یہ مدنی سورت ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے جو سورۃ الاعراف آپ نے مکمل کی، یہ مکی سورت تھی، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی تھی، اور یہ جو ہے سورۃ الانفال یہ مدنی سورت ہے۔ یہ ہجرت کے بعد اور خاص کر غزوہ بدر کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کیا۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ نے اس سورت کو نازل کیا۔ سوائے 30 سے لے کر 36 تک جو اس کی یہ آیات ہیں، تقریباً یہ 7 آیات یہ مکی ہیں، مطلب یہ قبل از ہجرہ کی آیات ہیں۔ اس سورت کی کل 75 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی یہ بات نازل ہوئی، اور اس میں اکثر و بیشتر غزوہ بدر کے حالات و واقعات اور اس پر حکیمانہ تبصرے اور مسلمانوں کو دعوت دین کے اس نئے دور کے تقاضوں کی تیاری کی ہدایات پر مشتمل ہے، جو غزوہ بدر کے بعد شروع ہوئے تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ غزوہ بدر، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کی۔ آج کے لیسن کے اندر بار بار یہ موضوع آئے گا، اللہ رب العزت کی نصرت، اللہ کی مدد، اس کی تائید، تو انشاءاللہ وہاں پر ہم مزید تفصیل پڑھیں گے۔ اس کے اہم موضوعات کے اندر، بلکہ جہاں سے سورت کی ابتدا ہوتی ہے، مال غنیمت کی تقسیم، جنگی قیدیوں سے متعلق احکام و مسائل، غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، مومنین کی کیا صفات ہیں، ان کو ثابت قدم رہنے، اخلاص اختیار کرنے، اختلاف سے بچنے کی تلقین ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات، اس کی سیاسی اور اجتماعی تیاری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے ہم سورۃ آل عمران میں بھی جہاد کے بارے میں تفصیلی پڑھ چکے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم جہاد اور اس کا جو جہاد اسلامی کے مقاصد اور اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں، ہجرت کا تذکرہ ہے، ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی کمزوری اور اسلام کے ذریعے مسلمانوں کی تقویت ملنا، اور آخر میں اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی حوالے سے اصلاح و نصیحت اس سورت کا یا ان آیات کا حصہ ہوں گی انشاءاللہ۔ تو چلیے جی، الحمدللہ سورت کا ہم نے مختصر خلاصہ سمری پڑھ لی۔ اب چلتے ہیں اس سورت کی ابتدا کی طرف۔ سورت کے موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ حقیقی مومنوں کی صفات، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہے، اور اللہ کا تم سے ایک جماعت کا وعدہ اور تمہاری کیا چاہت تھی۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال غنیمت کے مالوں کے بارے میں۔ انفال یہ جمع ہے نفل کی، نفل کا مطلب زائد، نفل کا مطلب زائد، تو اس کی جمع کیا ہے؟ انفال۔ اچھا، لفظی مطلب ہوتا ہے نا، دیکھیں نفلی عبادت کو بھی نفلی عبادت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فرض سے زائد ہوتی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا، یہ اس سے زائد اللہ کی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو مال غنیمت ہے، اس کو کیا کہا گیا؟ انفال، غنیمتیں، مطلب یہ زائد اموال ہیں۔ اس کو زائد اموال کیوں کہا گیا؟ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔
ایک وجہ یہ کہ پچھلی امتوں کے لیے مالی غنیمت جائز نہیں تھا، یہ ہماری امت کے لیے جائز، تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک زائد چیز ہمارے لیے حلال کر دی۔ دوسرا جو اس کی توجیہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جہاد کے اندر اجر و ثواب رکھا ہے، بہت اجر و ثواب ہے، بعض حالات کے اندر مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، تو یہ جو چیز ہے اللہ رب العزت نے انہیں ایک یعنی اجر و ثواب سے زائد ایک چیز اللہ نے انہیں عطا کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ دشمن کے اموال ہیں، جنگ کے اندر جو حاصل ہو جائے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ، کہہ دیجئے انفال للہ، اللہ کے لیے ہیں، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو۔ پہلا عمل کیا بتلایا؟ اللہ سے ڈرو۔ دوسرا وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس کی، ذات بینکم، آپس کی اصلاح کرتے رہو، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو۔ تیسرا عمل وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ہو مومن۔ اللہ اکبر۔ تو تین اعمال، یعنی مال غنیمت کی تقسیم کے اندر یہ تین اعمال بہت زیادہ ضروری ہیں، اور وہ کیا اعمال ہیں؟ اللہ کا تقوی، آپس کی اصلاح، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یعنی جب تم یہ کام کرو گے نا تو تم مال کو اچھی طرح سے تقسیم کر سکو گے، جب تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہوگا۔ چلیے جی، دوسرا موضوع، اللہ رب العزت میں ان تین آیات کے اندر جو حقیقی مومن ہے ان کی صفات ذکر کی، حقیقی مومنین کی صفات۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ صفات پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ فرمایا انما المؤمنون، مومن تو بس وہ ہیں، الذین، جو اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا، اور جب تُلِيَتْ، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ زادت، وہ آیات زیادہ کر دیتی ہیں، ہم ان کو ایمانا، ایمان میں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، کہاں درجات ہیں؟ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق کریم ہے، مطلب بڑا باعزت رزق ہے، بڑا باعزت رزق ہے۔ رزق کا لفظی مطلب اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے، تو بڑا باعزت اللہ رب العزت ان کو عطا کرنے والا ہے، ان پر انعام اور اکرام کرنے والا ہے۔ چلیے جی، دوبارہ دہراتے ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین کی کتنی صفات ذکر کی، میرے ساتھ شمار کیجئے۔ سب سے پہلی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، تقوی۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر کے درمیانی کیفیت کا نام ہے، اس سے امید بھی ہوتی ہے اور اس کا خوف بھی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری، وَإِذَا تُلِيَتْ، اچھا ذکرہ بھی پیسیو وائز ہے، فعل مجہول، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تولیت بھی فعل مجہول ہے، فعل اس کا کیا ہے؟ تلا یتلو، جو آپ نے فعل پڑھا تھا نا لیول 2 میں، دعا یدعو، دعا یدعو سے ہے تلا یتلو، تلا سے فعل مجہول ہے تولیت، ٹھیک ہے جی، تولیت۔ یہ ان کی دوسری نشانی ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، انسان کا ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور اس کا ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ وہ نیک اعمال کرتا ہے، وہ مسجد جاتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، وہ تلاوت سنتا ہے، کبھی کوئی بیان سنتا ہے، اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔
دنیا کے اندر مشغول ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے. تو ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے. ان آیات سے پتہ چلتا ہے. تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. پانچویں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ 5 نشانیاں ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے، یہ سچے مومن ہیں. پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 کے نصف کے بعد ان کے لیے 3 اجر بیان کیے حقیقی مومنوں کے لیے. لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں. ومغفرۃ، اور مغفرت ہے. ورزق کریم، اللہ اکبر، اور باعزت رزق ہے، کریم رزق ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان حقیقی مومنوں کے اندر بنائے جن کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے رب پر توکل کرنے والے بن جائیں، نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے بن جائیں. غور کریں، پہلے یہ فرمایا کہ جو ہم نے رزق دیا، یعنی اگر ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو کسی پر کوئی احسان نہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پہلے کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَا، جو ہم نے انہیں رزق دیا. پھر فرمایا يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا یہاں پر غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کما اخرجک، جیسے، کما جیسے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں لیول 1 سے. اخرجا، نکالا، کا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتکا آپ کے گھر سے، جیسے آپ کو آپ کے رب نے نکالا آپ کے گھر سے، بالحق، حق سے، حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ، البتہ ناپسند کر رہا تھا. مومنوں کا ایک گروہ یعنی بعض جو لوگ تھے جو غزوہ بدر کے لیے نکلے، تو وہ مشرکین مکہ کے مد مقابل آنا اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تک جہاد فرض بھی نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قافلے کے لیے نکلے تھے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. یجادلون، وہ جھگڑ رہے ہیں، کا آپ سے، مطلب وہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں، مطلب بحث مباحثہ کر رہے ہیں. فی الحق، حق کے بارے میں جو سچ ہونے جا رہا ہے، کیا اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. بعد ما تبین، بعد اس کے کہ وہ واضح ہو گیا، جو حق واضح ہو گیا وہ اس کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے ہیں، آپ سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں. کأنما، گویا کہ، یساقون، انہیں ہانکا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، الی الموت، موت کی طرف. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی بعض لوگ ایسے ناپسند کر رہے ہیں اور بعض لوگ ایسے آپ سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں گویا کہ انہیں موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی. اللہ اکبر. غزوہ بدر کا تذکرہ ہے. فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب، اچھا یہ جب از آج تقریباً 3-4 مواقع پر یہ الفاظ آئیں گے از کے، اس کا مطلب، لفظی مطلب تو یہ ہے جب، لفظی مطلب جب کے معنی میں آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، لیکن گویا کہ ایک وقت کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. مطلب بعض جو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے ہیں، میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا انہوں نے یہاں پر ایک الفاظ کا اضافہ کیا، اور اس وقت کو یاد کرو جب، اگرچہ وہ لفظوں میں نہیں ہے لیکن ایک وقت یاد کروایا جا رہا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب. وَإِذْ، اور جب، یعنی وہ وقت جب، یعیدکم اللہ، اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا، اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا، احدی الطائفتین، طائفتن ایک گروہ، طائفتین دو گروہ. احدی کا مطلب ایک، احدی الطائفتین دونوں گروہوں میں سے ایک. اللہ تم سے دونوں گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا. کیا وعدہ کر رہا تھا؟ انہا، کہ وہ، لکم تمہارے لیے ہے، کہ وہ تمہارے لیے ہے.
اچھا ان دو گروہوں سے کون سے گروہ مراد ہے؟ دیکھیں اب ایک تو اہل مکہ کا قریش کا وہ قافلہ ہے، تجارتی قافلہ جو کہ لوٹ رہا ہے ابو سفیان کی قیادت میں، اور ایک اہل مکہ کا قریش کا وہ لشکر ہے جو ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے آ رہا ہے تاکہ اس تجارتی قافلے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ دو گروہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے تم سے ایک گروہ کا وعدہ کیا کہ ایک گروہ کے ساتھ تو تمہارا آمنا سامنا ہوگا۔ اللہ اکبر، آیت کو سمجھے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے مطلب اس سے تمہارا آمنا سامنا ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں فطرتی بات ہے کہ اللہ کے بندے ان دونوں گروہوں میں سے کس گروہ سے آمنا سامنا کرنا چاہ رہے تھے کہ کس گروہ سے ہمارا آمنا سامنا ہو جائے؟ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، ود اسی سے ہے مودت، خواہش کرنا، چاہنا، محبت کرنا، تم یہ چاہ رہے تھے ان غیر ذات شوکتی، ان کے غیر ذات شوکتی، جو شوکہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کانٹا، ذاتی شوکہ کانٹے والا، غیر ذاتی شوکہ جو کانٹے والے کے علاوہ ہے، تم یہ چاہتے تھے کہ جو کانٹے والے کے علاوہ ہے تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ مطلب کانٹے والے سے مراد یہاں کیا لیا گیا ہے کہ ابو جہل کا وہ جو لشکر تھا، وہ ذاتی شوکہ، وہ ہتھیار سے لیس تھا، تم یہ چاہتے تھے کہ جو بغیر کانٹے کے ہے اس سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، تم تو یہ چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کا کیا ارادہ تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ ارادہ کر رہا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ وہ حق کو سچ کرے۔ یحق، احق یحق سے ہے، ان یحق یہ کہ وہ سچ کرے، کس کو؟ الحق، حق کو، بکلمات ہی، اپنے کلمات سے۔ اللہ اپنے احکام سے، اپنے کلمات سے حق کو سچ ثابت کر دے۔ نہ صرف یہ بلکہ وَيَقْطَعَ، کاٹ ڈالے، دابر الکافرین، کافرین کی جڑ۔ دابر کا کیا مطلب ہے؟ جڑ۔ اللہ کافرین کی جڑ کاٹ ڈالے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو سچ کرے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کرے۔ وَيُبْطِلَ، اور باطل کر دے، کس چیز کو؟ الباطل، باطل کو، مطلب باطل کو غلط کر دے اور حق کو سچ کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں، اور اگرچہ مجرم اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اللہ اکبر، آگے چلیے جی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، صفحہ نمبر 178 ہے، پارہ نمبر 9 ہے، آیات 9 سے لے کر 16 تک اس پیج پر آیات ہیں۔ غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے، آج کی اکثر آیات کے اندر غزوہ بدر کا ذکر ہے، بس آپ سنتے جائیے اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا کرے کہ میں حق درست بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اذ، وہی ترجمہ کریں گے، اس وقت کو یاد کرو جب تستغیثون ربکم، تم مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے۔ یہ جو چیپٹر ہے نا، یہ وہی چیپٹر ہے استغفر یستغفرو، جس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ استغفر یستغفرو، مغفرت طلب کرنا، استغاث یستغیثو، مدد طلب کرنا۔ اذ، جب تستغیثون، تم مدد طلب کر رہے تھے ربکم، اپنے رب سے، تو کیا ہوا؟ فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کی۔ فاستجاب، پس قبول کیا، لکم، تمہارے لیے۔ اچھا، وہ اللہ نے دعا کو کیا قبول کیا؟ وہ دعا کو یہ قبول کیا کہ انی، یہ کہ میں، ممدکم، تمہیں زیادہ کرنے والا ہوں، تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ ممدکم کا لفظی مطلب ہوتا ہے تمہیں پھیلانے والا ہوں، مطلب تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، پے در پہ جو آ رہے ہیں، جو لگاتار اتر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں اللہ نے اس کو بنایا، الا مگر، بشرا، خوشخبری، اللہ نے اس کو خوشخبری بنا دیا،
اللہ نے اس کو خوشخبری بنا دیا، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی اس کے ساتھ قلوبکم، تمہارے دل کیا ہو جائیں، اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی صفات غالب حکمت والا، وہ غالب بھی ہے مسلمانوں کی مدد کرنے پر، کفار کو نیست و نابود کرنے پر، اور وہ حکمت والا بھی ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ مسلمان یا مومنوں، بعض مومنوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ رب العزت ان کو اہل مکہ کے قریش کے 1000 اسلحے کے ساتھ لیس لشکر کے آمنے سامنے لانے والا ہے۔ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اور وہ حکمت اللہ نے پیچھے بیان کر دی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ اللہ نے فرمایا، غزوہ بدر کے حالات کو دیکھیے، بڑی خوبصورت آیات ہیں، آپ یقین جانیے ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے، 11-12 آیات، اللہ رب العزت کے انعام اور اکرام۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان آیات کو پڑھ کر یقین جانیے کہ بعض اوقات میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد، وہ فضائے بدر، کیا فضائے بدر ہوگی۔ آج ہم 1400-1500 سال بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہے، ہماری یہ حالت ہے۔ وہ صحابہ کرام، وہ ایمانی کیفیت کیسی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یعنی بدر کے ایک کونے پر جو مسجد عریش، جس جگہ پر ابھی جو بدر کی مسجد ہے وہ واقع ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میں یعنی جب بھی اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا کہ میں مقام بدر پر گیا، تو یہ آیات ایک یقین جانے کہ ایک آپ اسے کہہ لیں کہ ایک تسجیل جیسی ہوتی ہے نا، وہ میرے ذہن کے اندر یہ آیات چلتی پھرتی تھی، وہ بدر کی آیات، وہ بدر کی فضا، وہ ایمانی، اللہ اکبر۔ میری اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی ہے، انشاءاللہ میں اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں میں میدان بدر کے اندر ہوں اور اس کا مکمل جو جنگ کی کیفیت اور یہ ساری چیزیں میں نے واضح کی۔ انشاءاللہ میں ہوسٹ فہیم بھائی، اظفر بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے یاد کروائیں، انشاءاللہ اس کا لنک میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، بارک اللہ فیکم، تاکہ آپ اس موضوع کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے تمہیں اونگ کے ذریعے ڈانپا، یعنی اللہ کی طرف سے تمہیں اونگ آ گئی۔ امنۃ منہ، یہ اس کی طرف سے امن تھا۔ اب دیکھیں جنگ کی حالت میں صحابہ کرام پر نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا، اونگ آ رہی تھی انہیں، اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے کیا خوف کی حالت میں کسی انسان کو نیند آ سکتی ہے؟ کسی کی موت اس کے آنکھوں کے سامنے اور وہ کہ مجھے اونگ آ رہی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے؟ نہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ امن و امان تھا، سکون تھا، صحابہ کرام کو نیند آ رہی تھی۔ یہ اللہ کا پہلا انعام ہوا۔ دوسرا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کر رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء، یا آسمان سے، ماءً پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ اس سے تمہیں پاک کر دے۔ پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے، تم وضو کرو، غسل کرو، تم پاک ہو جاؤ۔ وضو کے ذریعے انسان کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور وہ لے جائے تم سے شیطان کا وسوسہ۔ رجز پلیدگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، گندگی کے معنی میں بھی، وسوسہ کے معنی میں بھی۔ شیطان کا جو وسوسہ ہے اللہ تم سے وہ لے جائے۔ مزید کہ اللہ نے انعام کیا، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا کر دے۔ مسلمانوں کی جو طرف تھی وہ ریت والی طرف تھی۔ اب جب بارش نازل ہوئی، اللہ اکبر، بدر کی رات، بدر کی صبح، تو ریت پر جب بارش پڑتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مٹی میں تو کیچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے، پاؤں جمتے نہیں، لیکن ریت پر جب بارش پڑتی ہے تو پاؤں جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی بھی نازل کر دیا، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ پاؤں ثابت قدم ہو جائیں۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا، اِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف، اِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف، کیا؟ اَنِّي مَعَكُمْ، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا،
پس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. ایمان والوں کو تم کیا کرو؟ ان کو ثابت قدم رکھو. سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں الرعب رعب کافروں کے دلوں میں رعب ڈر ڈال دوں گا. فضربوا پس مارو فوق الاعناق گردنوں کے اوپر. وضربوا منہم اور مارو انہیں کل بنان ہر پورے کو. بنان کہتے ہیں یہ جو ہماری انگلیوں کے پورے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَنُسَوِّيَ بَنَانَا غالباً سورۃ القیامہ کی آیت تو غالباً میں کہہ رہا ہوں تو وہاں پر بھی بنانا کا لفظ استعمال ہوا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفار کی گردنوں پر مارو اور ان کے ہر پورے پورے پر مارو. ان کے ہر پورے پورے پر مارو. اللہ اکبر. تفسیر تقریباً میں نے ساتھ ساتھ کی. اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ کیوں ہے کفار کو اتنی ذلت اتنی رسوائی اتنی شکست کیوں ہے؟ ذَلِكَ یہ بِأَنَّهُمْ با یہاں سبب کے معنی میں ہے. بِأَنَّهُمْ سبب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے شاق اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو اللہ کی مخالفت کرے ورسولہ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم یہ جو سزا ہے کیوں ہے؟ فذوقوہ تم اس کو چکھو. یہ جو سزا ہے تم اس کو چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ تو میں اکثر اس چیز کو کہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت سزاؤں کا ذکر کرتا ہے دیکھیں اہل ایمان کے لیے بشارت کا ذکر بھی ہوتا ہے اہل کفر کے لیے سزاؤں کا ذکر بھی ہوتا ہے. پچھلی آیات کے اندر آیت نمبر 11-12 کے اندر اہل ایمان پر جو اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوئی اس کا ذکر ہے. آیت نمبر 13-14 پر جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے کفر کرنے والے تھے ان کے لیے سزا کا ذکر ہے. اچھا جب سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو دو طرح کی سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے دنیا کی اور آخرت کی. دنیا کی اور آخرت کی. تو دنیا کی سزا کیا ہے؟ جنگ کے اندر شکست. پورے عرب کے اندر تمہاری ذلت اور رسوائی. تم اس لیے نکلے تھے فخر و تکبر کرتے ہوئے کہ ہم بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں گے 3 دن تک قیام کریں گے وہاں پر ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کریں گے ہم جشن منائیں گے سارے عرب کے اندر ہماری بہادری کے ڈنکے بجیں گے کہ دیکھو اہل مکہ قریش کے لوگ کتنے بہادر ہیں مدینہ کے قریب آ کر مسلمانوں کو ڈرا کر واپس چلے گئے. لیکن اللہ کی تدبیر اللہ جانتے ہیں آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے اللہ کی تدبیر کا. تمہارا تو یہ ارادہ تھا لیکن اللہ نے تمہیں شکست سے دوچار کیا. یہ دنیا کی سزا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ دنیا کی سزا ہے. آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. کہاں پر ملاقات کرنی ہے؟ جی ملاقات کرنی ہے زحفن. زحفن کا کیا مطلب ہے؟ جنگ میں. جب تم کافروں سے ملو جنگ میں فلا تولوہم الادبار تو تم پیٹوں کے بل مت بھاگو. فلا تولوہم نہ پھیرو تم ان سے الادبار پیٹیں. مطلب جب کافروں سے تمہارا جنگ میں آمنا سامنا ہو تو پیٹیں دکھا کر تم نہ بھاگو. پیٹیں دکھا کر تم نہ بھاگو. بارک اللہ فیکم. نہیں میرا نہیں خیال کہ میں کسی آیت کو مس کر گیا ہوں. محمد کبیر احمد صاحب آپ کا کمنٹ تھا تو میں ماشاءاللہ آپ لکھتے بھی ہیں تو اس وجہ سے مجھے بھی یہ لگا لیکن آپ آیت نمبر لکھیے. میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی آیت کو مس کیا. بارک اللہ فیکم. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ یہ تو میں کر چکا ہوں نا. کافروں کے لیے عذاب النار ہے. میں اس کا ترجمہ کر چکا ہوں. میں نے بتایا یہ آخرت کی سزا ہے. تفسیر بھی ترجمہ بھی. جی بارک اللہ فیکم. چلیے اب دیکھیے آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 دونوں آیات کو دوبارہ دیکھیے. اے ایمان والو جب تم کفار سے ملو
زحفن جنگ کی حالت میں تمہارا آمنا سامنا ہو، لقیتم کا مطلب ہے ملاقات کرنا، لیکن کہاں پر ملاقات؟ زحفن جنگ کی حالت میں، تو تم پیٹے دکھا کے نہ بھاگو۔ ظہور بھی پیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ادبار بھی پیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، البتہ جو ظہور ہے وہ ٹانگوں سے اوپر کا حصہ اور ادبار ٹانگوں سے نیچے کا حصہ، لیکن دونوں بیک سائڈ پیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جنگ کی حالت میں تم پیٹے دکھا کے نہ بھاگو، مطلب یہ نہ ہو کہ دشمن کی طرف تمہارا سینہ ہونا چاہیے اور دشمن کی طرف تمہاری پیٹ ہو جائے اور تم اس منہ پھیرو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو ان سے بھاگا، یومئذ، اس دن، جنگ کے دن، دُبُرَہُ، اپنی پیٹ دکھا کر۔ ہاں، دو صورتوں کے اندر پیٹ دکھا کر پیچھے پلٹنا جائز ہے۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ الا، مگر، سوائے، استثناء آ گیا، الا استثناء کے لیے ہوتا ہے نا جی، دو صورتوں کا استثناء آ گیا، وہ کون سے ہے؟ متحرفن لقتال، قتال کی کسی چال کے لیے۔ متحرفن سے کہتے ہیں نا جو جنگ کی جو چالیں ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑے سے پیچھے پلٹے، دشمن یہ سمجھے کہ آپ بھاگ گئے، لیکن آپ تو ایک بھرپور حملہ کرنے کے لیے، دشمن کو غافل کر کے ایک بھرپور حملہ کرنے کے لیے آپ پھر سے وار کریں، تو شاید یہ قتال یعنی جنگ کی کوئی چال ہو، ہاں اس صورت میں پیچھے پلٹنا جائز ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری، او متحیزن الی فئۃ، یا کسی جماعت سے ملنے کی طرف، مطلب تم پیچھے اس لیے پلٹو تاکہ تم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر دوبارہ ایک زور کے ساتھ حملہ کر سکو، تو یہ دونوں صورتوں کے اندر جنگ سے تھوڑا سا پیچھے پلٹنا جائز ہے، ادروائز جائز نہیں ہے۔ اچھا، جو پیچھے پلٹا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو پیچھے پلٹا تو اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فَقَدْ بَاءَ، تو تحقیق وہ لوٹا، با کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوٹا، بِغَضَبٍ، غصے کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا۔ یہ تو دنیا میں یہ ہے اللہ کا غصہ، آخرت میں وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی، مزید غزوہ بدر کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا، کن کو؟ مشرکین کو، تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا تھا، تم نے انہیں قتل نہیں کیا مگر اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں تم نے رمی کی۔ حج کرنے والے لوگ جانتے ہیں، یا حج جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں رمی کا کیا مطلب ہوتا ہے، ریت یا جو کنکر کے ذرات کو پھینکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک معجزے کا ظہور ہوتا ہے بدر کے میدان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریت یا کنکروں سے بھری ایک مٹھی لے کر مشرکین کی طرف پھینکتے ہیں۔ یہ اتنی شدید تھی کہ اس سے ان کے آنکھیں چدی آ جاتی ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رمیتا، رمیتا کیا ہے؟ فعل ہے، رما یرمی سے، رما یرمی، ہدا یہدی، ہدا یہدی فعل آپ نے پڑھا نا، اس سے ہدیتا، رمیتا، وما رمیتا، اور آپ نے رمی نہیں کی، آپ نے وہ نہیں پھینکی تھی ریت یا کنکر، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، مگر اللہ نے اس کو پھینکا تھا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ رب العزت، یبلیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے، ابتلا کا مطلب آزمائش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ انعام کے معنی میں ہے، کبھی کبھار یہ ابلا یبلی، ابلا یبلی یہ فعل انعام کے معنی میں جیسا کہ یہاں پر استعمال ہوا، تاکہ وہ انعام کرے مومنوں پر، منہ اپنی طرف سے، بلان حسن، اچھا انعام، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم، یہ جو سب تھا، ذالکا سے ہی ذالکم ہے، یہ جو سب تھا،
یہ جو اللہ رب العزت کی تدبیریں تھیں، کفار کی شکست تھی یا جنگ کے اندر مختلف تدبیریں تھیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریت کو یا کنکروں کو پھینکنا، یہ جو سب تھا کیوں تھا؟ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ موہینو کا مطلب ہے کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین کی چال کو، اور یہ کہ اللہ کمزور کرنے والا ہے کفار کی چال کو، کفار کی چال کو اللہ کمزور کرنے والا ہے۔ موہین کا کیا مطلب ہے جی؟ کمزور کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 19، اس میں خطاب ہے کس سے؟ اہل مکہ سے، اہل مکہ سے خطاب ہے۔ ابو جہل جب مکہ سے وہ نکلا تو بیت اللہ میں اس نے یہ دعائیں مانگی کہ اے اللہ، اگر مسلمان حق پر ہیں اور ہم باطل پر ہیں تو اے اللہ جو باطل پر ہے تو اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا، اگر تم فتح طلب کر رہے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو تحقیق تمہارے پاس فتح آ گئی۔ غزوہ بدر کے اندر تم نے دیکھ لیا، مطلب جو کفار باقی بچ گئے تھے ان سے یہ خطاب ہے کہ بدر کے اندر تم نے دیکھ لیا اچھے طریقے سے۔ اب دیکھیں ان کو اس حالت میں بھی اللہ رب العزت، اسلام دشمنی ہے، حتیٰ کہ بدر سے شکست ہے، احد کی تیاری ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کو واپس پلٹنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم رک جاؤ، انتہا کہتے ہیں نا بالکل اینڈ کو، اگر تم رک جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پلٹے، نعود تو پھر ہم بھی پلٹیں گے، اگر تم پلٹے تو پھر ہم بھی پلٹیں گے۔ عاد یعودو، فعل کیا ہے جی؟ عاد یعودو، عاد یعودو فعل ہے، مطلب پلٹنا۔ فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور ہرگز فائدہ نہیں دے گی عنکم تم سے، فئتکم تمہاری جماعت، مطلب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری یہ جو لوگوں کی تعداد ہے تمہیں یہ فائدہ دے گی؟ کچھ نہیں، یہ کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ دیکھیں نا، کفار 1000 کا لشکر لے کر آئے، بہت اترا رہے تھے کہ ہماری تعداد تو مسلمانوں سے 3 گنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، تمہاری یہ تعداد، تمہاری جماعت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، شیئن کچھ بھی، وَلَوْ کَثُرَتْ، اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، وجہ یہ ہے کہ اللہ مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے تو تمہاری تعداد وَلَوْ کَثُرَتْ، جتنی بھی زیادہ ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور تم اس سے نہ پھرو، وانتم تسمعون، اور وہ تم سنتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مت پھرو، مت منہ موڑو، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کانا یکونو سے لا تکن، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے قالو کہا، سمعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، اور وہ نہیں سنتے۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے تھے سمعنا، ٹھیک ہے ہم نے سن لیا، لیکن حق تو یہ تھا کہ وہم لا یسمعون، اگرچہ وہ تو نہیں سنتے تھے، مطلب آواز تو ان کے کانوں میں پڑتی تھی لیکن وہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا تھا، ان کا سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا تھا، سن کر عمل نہیں کرتے تھے، حق کو باطل کی پہچان نہیں کر سکتے تھے، تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا ان شر الدواب، بے شک دواب، دابتن کی جمع ہے، جانوروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ ہر زمین پر چلنے والی مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ تو دواب میں سے جو سب سے شریر ہیں، سب سے
شریر سب سے برے ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں، جانوروں میں سے جو اللہ کے ہاں سب سے برے ہیں، گئے گزرے ہیں، وہ کیا ہے؟ الصم البکم۔ الصم کا کیا مطلب ہے؟ بہرے، البکم گونگے، جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، الذین لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ اور آپ کے علم میں ہے نا کہ کل سورۃ الاعراف کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ موضوع پڑھا، آپ کو یاد ہوگا نا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ ان آیات کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ موضوع پڑھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، ولو اور اگر عالم اللہ اللہ جانتا، فیہم ان میں خیرہ کوئی خیر، اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا، کوئی خیر اللہ جانتا تو لَأَسْمَعَهُمْ، لام کا مطلب البتہ، اسمع فعل ماضی اکرما کے پیٹرن پر، اسمع سناتا ہم ان کو، اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو اللہ ان کو سناتا، ولو اسمعہم اور اگر اللہ انہیں سناتا تو پھر کیا ہوتا؟ کیا وہ سن لیتے؟ نہیں، لتولوا البتہ وہ پھر جاتے، وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے۔ اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو اللہ انہیں سناتا، اور اگر انہیں سناتا تو پھر بھی ان کا یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہ دیتا، بلکہ وہ اعراض کرتے ہوئے کیا کرتے؟ پھر جاتے، اعراض کرتے ہوئے پھر جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول۔ آپ کے علم میں ہے نا، بتائیے یہ جو الفاظ ہیں، میں نے آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں بتایا تھا، چلیں آپ کے لیے کوئز ہو جائے گا۔ یہ جو الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ الفاظ مکی صورتوں میں کثرت سے ہوتے ہیں یا مدنی صورتوں میں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، مکی صورتوں میں کثرت سے یا مدنی؟ عاطف واجد صاحب ہیں، سسٹر سبی ہیں، محمد کبیر صاحب ہیں، ماشاءاللہ تینوں کے جوابات درست ہیں، بارک اللہ فیکم۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ مدنی صورتوں میں کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی تو آپ کی سورۃ الانفال مدنی صورت چل رہی ہے نا، آپ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء میں دیکھیں گے مدنی صورتوں کے اندر کثرت سے آپ کو یہ الفاظ دکھائی دیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت یہ فرمائے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے کان کھڑے کر لیں، کیونکہ اب یا تو کسی چیز کا حکم دیا جانے والا ہے یا کسی کام سے منع کیے جانے والا ہے، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے کان لگا لیا کریں، کیونکہ اب بڑی ضروری بات ہونے والی ہے۔ اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرتے رہو۔ استجیبوا قبول کرو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، کب؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، چاہے یہ بلانا جہاد کے لیے ہو، چاہے یہ بلانا سفر کے لیے ہو، دشمن کے مقابلے کے لیے ہو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم قبول کرو۔ لیما، لام کا مطلب لیے، ما جو، اس کے لیے جو یحیی زندہ کرتا ہے کم تمہیں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جو تمہیں زندہ کرتا ہے تو تم ان کا جواب دو۔ تم ان کا کیا کرو؟ جواب دو، مطلب جواب دینے سے مطلب تم قبول کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، اس کو قبول کرو، نکلو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کیا چیز ہمیں زندہ کرتی ہے اہل ایمان کو؟ یا تو اس سے مراد جہاد ہو سکتا ہے، کیونکہ آیات غزوہ بدر اور جہاد کا ٹاپک چل رہا ہے، آگے بھی آ رہا ہے، یا پھر اس سے مراد دین اسلام ہو سکتا ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر میری اور آپ کی اور تمام اہل زمین کی بقا ہے۔ اسلام کا مطلب سلامتی اور امن والا دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یحول، حائل ہوتا ہے، بین المرء، بندے کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان۔ جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ
تم اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا ابھی اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، تو اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے کہ موت کے ذریعے اللہ رب العزت بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کے دل کی کیا کیفیت ہے، بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ رب العزت حائل ہے، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کے بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جیسے چاہے پھیرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے۔ اور دوسری حدیث ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت قدمی عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ مطلب ہے اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، وَاتَّقُوا اور بچو، وَاتَّقُوا کا لفظی مطلب ہوتا ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، لفظی مطلب کیا ہو جائے گا؟ اور بچو کس چیز سے؟ فتنتاً، فتنے سے، اس آزمائش، اس فتنے سے بچو۔ اچھا یہ جو فتنہ ہے، لا تصیبن الذین ظلموا، یہ نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص، یہ کوئی خاص انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا۔ مطلب یہاں فتنے سے مراد اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، آزمائش، کہ اس اللہ کے عذاب سے، اللہ کی آزمائش سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ کے نیک بندے بھی ظالموں کو ظلم سے منع کرنا چھوڑ دیں تو یاد رکھیے کہ ایک مرتبہ ظلم کی آگ ان منع کرنے کو چھوڑنے والوں کے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی طویل حدیث ہے، وہ طویل حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی مثال کو بیان کیا۔ کشتی کے اندر کچھ لوگ سوار ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ یہ مثال عربی عبارت کے ساتھ میں آپ کو آپ کے اسی کورس کے لیول 1 میں تفصیل سے پڑھا چکا ہوں۔ کشتی کے اندر اوپر والے ہیں، نیچے والے ہیں۔ اوپر والے تو پانی لے لیتے ہیں، نیچے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کشتی کے اندر ایک سوراخ کر کے یہاں سے پانی کو ڈائریکٹ لے لیتے ہیں۔ اب اگر اوپر والے لوگ انہیں منع نہیں کرتے تو اوپر اور نیچے دونوں ہی کشتی کے اندر، کشتی سمندر کے اندر ڈوب جائے گی۔ یاد ہے نا آپ کو؟ یہ مثال میں نے عربی الفاظ کے ساتھ آپ کو پڑھائی تھی۔ تو یہ مثال ہے کہ معاشرے کے اندر اگر کچھ لوگ کثرت کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں اور دوسرے لوگ انہیں منع نہیں کرتے تو وہ معاشرہ انحطاط کے اندر، وہ معاشرہ پستی کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم نے برائی سے منع کرنا ہے جتنی ہماری استطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم برائی سے روکو، جو تم میں سے برائی کو دیکھے، فلیمنعہ، تو اسے منع کرے، فبلسانہ، اپنی زبان سے۔ کیسے روکیں؟ اپنی زبان سے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے، بیدہ، اپنے ہاتھ سے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اپنی زبان سے۔ مطلب اگر آپ ہاتھ سے برائی کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے بدلیں گے، نہیں طاقت رکھتے، مطلب ہاتھ سے بدلنے سے آپ کسی مزید آزمائش کے اندر پڑ سکتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے تو پھر زبان سے منع کریں۔ زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتے، فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم اس برائی کو دل سے تو برا جانیں۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اس کے بعد ایمان کے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ مطلب دل کے اندر سے برائی کا احساس نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس آزمائش سے بچو جو صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گی، بلکہ جو ظلم کرنے والوں کے ساتھ خاموشی اختیار کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔
یہ کہ اللہ شدید العقاب ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 180 کی طرف جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا 9واں پارہ مکمل ہونے والا ہے، یہ اس کا سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا آخری پیج ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مقرر وقت کے اندر اس کو مکمل کریں۔ غزوہ بدر کا اور ہجرت کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، واو کا مطلب اور اذکروا، یاد کرو، ذکر یذکر سے فعل امر، اور یاد کرو اذ انتم، جب تم قلیل، تھوڑے تھے، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں تم کمزور تھے، ضعیف سے ہے زمین میں تم کمزور تھے، تخافون، تم ڈر رہے تھے، ان یتخطفا، یہ کہ اچک لیں گے، کم تمہیں، الناس، لوگ، تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم، اس اللہ نے تمہیں جگہ دی، فا کا مطلب پس، آوا جگہ دی، کم تمہیں، وَأَيَّدَكُمْ، اور اس نے تائید کی تمہاری، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، اس اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ، اور اس نے رزق دیا، کم تمہیں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے، اور اس نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ تم ڈر رہے تھے کہ شاید یہ مکہ کے مشرکین تمہیں اچک لے جائیں گے، اتنے وہ ہتھیاروں سے اور لڑائی کے ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اللہ نے تمہیں جگہ دی مدینہ کے اندر، کبھی تم مکہ کے اندر مشرکین سے ڈر رہے تھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، کمزور ہیں، اللہ نے تمہیں مدینہ میں جگہ عطا کر دی، نہ صرف جگہ بلکہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے اپنی مدد سے بھی تمہاری تائید کی، تمہیں قوت عطا کی، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، نہ خیانت کرو اللہ سے، والرسول، اور رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں کی۔ یہ جو دوسری مرتبہ تخونوا آیا نا، یہاں پر لا نہیں ہے لیکن ترجمے میں ہے، اور یہ بھی ٹاپک گزر چکے کئی مرتبہ، آپ کے لیول 1 میں گزرا تھا کہ بعض اوقات اس لفظ کو، لا کے لفظ کو رپیٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ کی اردو زبان میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ 2 جملے بولتے ہیں لیکن ان میں سے ایک کے ساتھ نفی ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح نہ تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، وَتَخُونُوا اماناتکم، مطلب وَلَا تَخُونُوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں علم رکھتے ہو۔ مطلب یہ جتنے بھی تم مال ہیں جمع کر لو تو کیا ہوگا، یہ مال کیا ہیں، اللہ رب العزت اس کی حقیقت بتا رہے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم، یہ کہ تمہارے اموال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، ایک آزمائش ہے۔ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ ایک آزمائش ہے۔ فتنہ آزمائش اور امتحان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کو مال عطا کیا اس کو آزمایا، یہ مال کا حق بھی ادا کرتا ہے یا نہیں۔ مال کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، حرام سے بچا جائے، حلال کو اختیار کیا جائے، وہ مال آپ کے دین پر غالب نہ آئے، مال کی وجہ سے آپ کی نمازیں نہ رہنا شروع ہو جائیں، مال کی وجہ سے آپ کے روزے اور دیگر حقوق نہ رہنا شروع ہو جائیں۔ تو جان رہو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد امتحان ہے۔ اولاد کی تربیت کی یا نہیں کی تو تم اس امتحان کے اندر کامیاب ہو، نہیں کی، سستی کی۔ اولاد کی سب سے بہترین تربیت یہ ہے کہ والدین خود سے وہ عمل کریں۔ ایک والد خود سے نماز کی پابندی کرے، یقین جانے کیسے اس کی اولاد نماز نہیں پڑھے گی، جب وہ ہوش سنبھالے گی اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، اجر عظیم ہے، اور بے شک، یا پھر اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا،
وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. کیا مطلب جی فرقان بنا دے گا؟ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنا آ جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا. یہ اللہ کا پہلا انعام ہے تقوی پر. تقوی یقین جانے جس کو تقوی دے دیا گیا اس کو خیر عظیم دے دی گئی. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ گناہ دل میں آئے، گناہ کے درمیان اور بندے کے درمیان اس کا تقوی ایک پردہ، ایک رکاوٹ حائل ہو جائے، اس کا نام ہے تقوی. اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو، سب سے پہلے انعام یہ ہے کہ یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں فرقان دے گا. دوسرا انعام وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے 3 انعام ہے اہل تقوی کے لیے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے. اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے. اب ہجرت کا ذکر آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر سنیے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِذْ دیکھیں کم از کم آج کے لیسن میں 5ویں 6ٹھی مرتبہ یہ آ رہا ہے. اس وقت کو یاد کرو جب یمکرو کا لفظی مطلب ہے نا مکر کرنا، خفیہ تدبیر کرنا. جب مکر کر رہے تھے یا خفیہ کوئی چالیں چل رہے تھے، بیکا آپ کے ساتھ الذین کافروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. جب مشرکین مکہ آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے، آپ کے علم ہے نا کہ وہ سب جمع ہوئے. کیا کریں؟ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت مدینہ کی طرف نکل جائیں گے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ صحیح سلامت مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں آپ کے انصار بھی ہیں. مدینہ منورہ کے اندر ایک بہت بڑی قوت بن کر مسلمان ابھریں گے، اور پھر اہل مکہ کے لیے خطرہ ہے. تو چلیں ہم اس طرح کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت مدینہ نہ پہنچنے پر، اچھا آپ کے قتل کا منصوبہ ہے. قتل کیسے کریں؟ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کی ساس کا مطالبہ کریں گے. تو چلیے ایسے کرتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ منتخب کرتے ہیں، اور پھر یہ سارے لوگ مل کر اس قتل کے اندر شریک ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ تدبیریں، یہ خفیہ چالیں، رات کی میٹنگیں وہ کر رہے تھے. کیوں وہ مکر کر رہے تھے؟ لیثبتوک، تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں. اس بات سے ہے مطلب روک لیں، قید کر لیں. یہ پہلی آپشن تھی ان کے پاس. او یا یقتلوک، آپ کو قتل کر دیں. دوسری آپشن او یا یخرجوک، آپ کو نکال دیں. یعنی ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے ہیں تو تمہیں کیا پریشانی ہے، جانے دیں انہیں. اگر تو مدینہ کے اندر یہود یا منافقین یا کسی نے بھی ان کو نقصان پہنچایا تو ٹھیک ہے، تم خوش ہو جانا. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوت بن کر ابھرتے ہیں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، وہ ہے تو اہل مکہ میں سے، تو ٹھیک ہے ان کو جانے دو. ایک گروہ کا یہ بھی رائے تھی. اللہ نے فرمایا یہ 3 طرح کی آپشنز تھیں. لیثبتو کا، آپ کو قید کر لیں، او یقتلو کا، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجو کا، یا آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ خفیہ چالے چل رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت بھی تدبیر چل رہا تھا. اللہ کی بھی ایک تدبیر تھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا تدبیر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے اندر دھول ڈالتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان سے ایک معجزے کا ظہور ہوتا ہے کہ ان سے ان کے دیکھنے کی صلاحیت لے لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوتا ہے جی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت مکہ سے مدینہ کی طرف نکل جاتے ہیں. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، فعل مجهول ہے. تلا یتلو جو فعل مضارع ہے اس سے فعل مجهول ہے پیسو وائز. اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم، ان پر آیاتنا، ہماری آیات. قالو، کہتے ہیں
قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لیا. یعنی مشرکین مکہ کا یہ بھی رویہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آیات تلاوت کرتے, جب یا کوئی آیات وہ سنتے تو کیا کہتے, وہ کہتے ٹھیک ہے ہم نے سن لی. قد سمعنا لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا مثل ھذا تو ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں جیسا یہ قرآن ہے, ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں. ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین پہلوں کے قصے کہانیاں, اساطیر کہانیاں الاولین پہلے لوگوں کی. قرآن کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں اور تو کچھ بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات کر سکتے ہیں. تو گویا کہ یہ کفار کا قرآن کی آیات کو سن کر ان کا تحقیر کرنا تھا, ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا تھا. اور آپ کے علم ہے کہ جب قرآن نے ان کو چیلنج کیا ایک صورت لانے کا, 10 صورتیں لانے کا, چند آیات لانے کا, تو وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا مشرکین مکہ, کبھی کبھار پہلے تفسیر سن لیجیے آیات کا خلاصہ سن, کبھی کبھار مشرکین مکہ بد دعا کیا کرتے کہ اے اللہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں, ہم باطل پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں, تو اے اللہ ہم پر آسمانوں سے تو پتھروں کی بارش برسا دے, یعنی اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے. وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ ان کان ھذا اگر ہے یہ, ان کان اگر ہے, ھذا یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام, هو الحق حق اگر یہ حق ہیں, من عندک تیری طرف سے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا تو تو برسا ہم پر, حجارتاً پتھر, حجر کی جمع ہے حجارہ, پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, حجارتاً من السماء آسمانوں سے پتھر برسا, یہ پہلی آپشن. دوسری اوِئْتِنَا یا لے آ, اے تی فعل امر ہے, آنا نہیں بلکہ لانا, لے آ نہ ہمارے پاس, بعذاب علیم عذاب علیم دردناک عذاب. اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو پھر یا آسمان سے ہم پر بارش برسا دے یا ہمارے پاس دردناک عذاب کو لے آ. لیکن اللہ رب العزت نے عذاب کے نہ آنے کی 2 وجوہات بیان کر دی, 2 اسباب بیان کر دیے. عذاب سے 2 امان ہیں, عذاب سے وہ بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ, لِيُعَذِّبَهُمْ یہ کہ انہیں عذاب دے. وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ, لِيُعَذِّبَهُمْ یہ کہ انہیں عذاب دے. وَأَنْتَ فِيهِمْ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں ہوں, یعنی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہیں تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا, تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا. دوسری وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ, مُعَذِّبَهُمْ اسم فاعل آ گیا, پہلے فعل مضارع گزرا لِيُعَذِّبَهُمْ, اب اسم فاعل آ گیا, اور نہیں ہے اللہ مُعَذِّبَهُمْ ان کو عذاب دینے والا, وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور وہ استغفار کرتے ہیں. اس کی 2 تشریحات یا 2 تفسیرات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اگر مشرکین ایمان لے آئیں اور استغفار کریں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا, اور دوسری یہ کہ مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو مختلف شرکیہ نعروں کے ساتھ ساتھ غفرانک کے نعرے بھی لگایا کرتے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے. تو ان دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ہیں یا وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تو چلیے آج کے آخری صفحے کی طرف چلتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے صفحہ نمبر 181 پڑھ کر اپنے 9ویں پارے کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں. پارہ نمبر 9 الحمدللہ مکمل ہونے جا رہا ہے. اس پیج پر آیت نمبر 34 سے لے کر 40 تک آیات ہیں, مختلف موضوعات ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وما لہم, وما اور کیا ہے, لہم ان کے لیے, اور کیا ہے ان کے لیے, اللہ یہ کہ نہ, یعذبہم اللہ اللہ ان کو عذاب دے, اور کیا ہے انہیں کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. مطلب جو ان کے کام ہیں وہ تو عذاب والے ہیں, تو اللہ انہیں کیوں عذاب نہ دے. اور کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے, وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وہم یصدون، اور وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، مسجد حرام سے روکتے ہیں، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے اس کو جانے دیتے ہیں، جس کے بارے میں دل نہیں چاہتا اس کو روک لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما کانوا، اور نہیں ہے وہ اولیاءہ، اس کے متولی، ولی ان کی جمع اولیاء، متولی کے معنی میں، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی تو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان اولیاءہ، نہیں ہے اس کے متولی الا مگر المتقون، متقی۔ مسجد حرام کی انتظام و انصرام کا حق تو وہ رکھتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں وہ یہ حق رکھتے ہیں مسجد حرام کی انتظام و انصرام کو سنبھالنے کا۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہ بھی استدلال کیا کہ نہ صرف مسجد حرام بلکہ اللہ کی دیگر مساجد بھی جو بیوت اللہ ہے، اللہ کے گھر ہیں، اس کا انتظام و انصرام چلانے کا سب سے زیادہ حق وہ رکھتا ہے جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا وہ کبھی مسجد کے ائمہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، مسجد کے خطبہ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، مسجد کے نمازی حضرات اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور جس میں تقوی نہیں ہوگا، کبھی ائمہ کے ساتھ، کبھی خطبہ کے ساتھ، کبھی نمازی حضرات کے ساتھ اس کا جھگڑا بحث مباحثہ ہوتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، اور لیکن ان کے اکثر لا يعلمون، علم نہیں رکھتے۔ اب آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی بیت اللہ کے پاس ایک قبیح قسم کے فعل کو ذکر کیا، بلکہ دو طرح کے افعال کو۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے پاس نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس، الا مگر مکاءً و تصدیہ، مکاءً و تصدیہ، مکان و تصدیہ کا کیا مطلب ہے؟ سیٹیاں اور تالیاں۔ ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا، اپنے منہوں سے چیخوں کی یا سیٹیوں کی آوازیں بلند کرنا یا تالیاں بجانا، یہ تھی بیت اللہ کے پاس ان کی نماز۔ یعنی مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو بلند آواز سے کبھی چیخیں مارتے، کبھی تالیاں بجاتے، کبھی سیٹیاں بجاتے۔ اللہ نے فرمایا فذوقوا العذاب، چکھو اب عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہ عذاب ہی تو ہے، دنیا کے اندر اس عذاب کو چکھو، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ دنیا کے اندر یہ عذاب ہی تو ہے کہ پورے عرب کے اندر تم ذلیل و رسوا ہوگے کہ اہل مکہ 1000 کے لشکر کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے مدینہ کی طرف نکلے، بدر کے مقام پر ٹھہرے، اور مسلمانوں نے 313 کی تعداد کے ساتھ ان کو ایک قابل ذکر شکست دی۔ اللہ اکبر، غیر معمولی شکست دی۔ یہ عذاب ہی تو تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا جی؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 36، پہلے اس کا خلاصہ سن لیجئے یا اس کی تفسیر سن لیجئے۔ ہوا اس طرح کہ غزوہ بدر کے بعد جب مشرک واپس پلٹے، اب دیکھیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سبق حاصل کرتے، اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر وہ رک جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے، یا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم رک جاؤ، باز آ جاؤ اب بھی تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب انہیں چاہیے تھا کہ وہ بدر کی شکست عبرت پکڑتے، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جن کے لوگ بدر کے اندر قتل ہوئے تھے مشرکین مکہ میں سے، انہوں نے اپنے مالوں کو جمع کیا، مالوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ اپنے سرداروں سے کہ ایک بڑا لشکر ترتیب دو، ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ غزوہ احد کی تیاریاں شروع کر دی، مالوں کو خرچ کرنے لگے۔ اس کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کیوں؟
لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا فا پس سا ان قریب، ينفقون وہ خرچ کریں گے، ہاں اس کو یعنی اموال کو۔ اچھا پھر کیا ہوگا ان کا یہ مال خرچ کرنا، کیا انہیں کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں۔ ثم تکون پھر ہوگا یہ مال علیہم انہی پر حسرتاً حسرت، پھر یہ مالوں کا خرچ کرنا انہی پر حسرت ہو جائے گا۔ ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ یغلبون کیا ہے جی؟ فعل مجہول ہے، پیسیو وائز ہے۔ پھر وہ کیا کیے جائیں گے؟ مغلوب کیے جائیں گے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون انہیں جمع کیا جائے گا، کفار کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے یہ کیا ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ الگ کر دے۔ لی فعل مضارع سے پہلے جب لی آتا ہے تاکہ، وجہ بیان ہو رہی ہے، تاکہ یمیز اللہ اللہ الگ کر دے، الخبیثہ ناپاک کو، کس سے الگ کر دے؟ من الطیب پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ اور بنا دے خبیث کو، بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ بعض کو بعض پر، خبیث کے بعض کو بعض پر ہی بنا دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا اللہ اس سب کو اکٹھا کر دے، اللہ اس سب ناپاک کو ایک ساتھ کر دے۔ اچھا پھر کیا ہو؟ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ اللہ جہنم میں اس کو بنا دے، یجعل کا مطلب بنا دے، اللہ اس ناپاک کو سب کو ایک جگہ پر جمع کرے اور پھر اللہ ان کو جہنم کی طرف جمع کر دے، جہنم کی طرف بنا دے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ قل کہہ دیجئے للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اب دیکھیں یہاں پر بھی کفار کو واپس پلٹنے کی دعوت ہے، باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ کہہ دیجئے کفار سے ان ینتہوا اگر وہ رک جائیں، انتہا سے نا، اگر وہ رک جائیں، یغفر لہم تو ان کے لیے بخش دیا جائے گا، اگر وہ رک جائیں تو ان کے لیے بخش دیا جائے گا۔ ما قد سلف جو گزر چکا، ما جو قد تحقیق سلفہ گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ واپس پلٹیں، اگر انہوں نے دوبارہ ایسے کیا، عاد یعود سے ہے فعل مضارع یعود، اور اگر وہ واپس پلٹے تو اللہ نے فرمایا فقط پس تحقیق مضت گزر چکی ہے سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ۔ اگر وہ واپس پلٹے یعنی انہوں نے پھر سے ویسے ہی اعمال کیے تو پہلے لوگوں کی مثالیں ان کے سامنے ہیں، پھر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، اور یہ یقیناً ان کے سامنے ہے، پہلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی آخری آیت کو دیکھیے، آخری دو آیات کو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہاں پر جہاد اسلامی کی حکمت کو اور اس کی وجہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور قتال کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ کوئی فتنہ نہ بچے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ ہو فتنۃ کوئی فتنہ۔ فتنہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ فتنہ سے مراد یہاں پر شرک کا فتنہ ہے، کفر کا فتنہ ہے۔ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ بچے، مطلب اللہ کی زمین سے کفر کا اور شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین ہو جائے سارا کا سارا، کلہ سارا کا سارا للہ اللہ کے لیے، اس روئے زمین پر اللہ کا دین غالب آ جائے، سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ رک جائیں، انتہا ینتہی پہلے فعل مضارع گزرا تھا، فعل ماضی آیا، فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو بے شک اللہ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ رک جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ کہ اللہ تمہارا مولا، مولا کا مطلب یہاں
اللہ تمہارا رفیق ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا، کتنا ہی بہترین وہ رفیق ہے، وہ نعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا، کتنا ہی بہترین وہ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نعمہ کا لفظ ہے، آپ اسے پہلے پڑھ چکے ہیں نا، وہ جو ہم نے سا پڑھا تھا نا، یا بئسا، وہ اس کا اپوزٹ تھا۔ بئسا کا مطلب بہت برا، اور نعمہ کا مطلب بہت اچھا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تم پر مہربانی کرنے والا ہے، وہ تمہارا رفیق ہے، تم پر کرم نوازی کرنے والا ہے، اور وہ کتنا بہترین مولا اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے 9ویں پارے کو آج لیول 2 کے 12ویں لیسن میں مکمل کیا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیول 2 نصف ہو گیا۔ 3 پارے ہمارے انشاءاللہ لیول 2 کے باقی ہیں، پارہ نمبر 10، 11 اور 12 انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔